مکے کی سرزمین پر جب میرے مصطفیٰ مکے کی سرزمین پر مکے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، ان محلات سے گزرا کرتے تھے نماز کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو وہاں مکے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے کھیلا کرتے تھے، مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ میں یہودیوں کے بچے بھی کھیلا کرتے تھے۔ وہ میرے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ وہ غریبوں کا ماوا بن کر کے آئے ہیں، غمزدوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے سہارا بن کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے دشمنوں کے بچوں کو بھی سینے سے لگایا، دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا، دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں۔ میرے نبی کی شان وہ ہے کہ انہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی ہیں، انہوں نے ظلم سہ کر بھی دعائیں دی ہیں۔ لیکن سنتے جاؤ ہمارے نبی نے پیغام کیا دیا۔ سنو سنو، مکے کی گلیاں ہیں، مکے کی گلیوں سے میرے مصطفیٰ گزرتے تھے، تو میرے مصطفیٰ جب گزرتے تھے تو مکے کی گلیوں میں بچے کھیلا کرتے تھے، وہاں مسلمانوں کے بچے بھی کھیلا کرتے تھے، وہاں یہودیوں کے بچے بھی کھیلا کرتے تھے، کافروں کے بچے بھی کھیلا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب مصطفیٰ کریم راستے سے گزر رہے تھے تو مسلمانوں کے بچے دوڑ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس چلے جاتے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے، ان کو دعائیں دیا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ میں ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اس یہودی کے بچے نے دیکھا یار یہ مسلمانوں کا نبی ہے، جب یہ مسلمانوں کے بچے جاتے ہیں تو ان کا نبی ان کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، ان کو سینے سے لگاتا ہے، ان کو دعائیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس یہودی کے بچے نے کہا تھا، یہودی کے بچے نے کہا تھا، اے یار، کیونکہ وہ اس کے دوست تھے مسلمانوں کے بچے، اس نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح، جب تم جاتے ہو تو تمہارے نبی تمہیں دعائیں دیتے ہیں، تمہارے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تمہیں سینے سے لگاتے ہیں، یار تم تو مسلمانوں کے بچے ہو، وہ تمہارے نبی ہیں، کیا میں جاؤں گا تو میرے سر پر بھی ہاتھ رکھیں گے؟ کیا میں جاؤں گا تو مجھے بھی سینے سے لگائیں گے؟ کیا میں جاؤں گا تو مجھے بھی دعائیں دیں گے؟ کہیں مجھے ڈانٹ کر بھگا تو نہیں دیں گے؟ کہیں مجھے دھکا مار کر کے پھینک تو نہیں دیں گے؟ کہیں مجھے ڈانٹ کر کے بھگا تو نہیں دیں گے؟ کیا میں جاؤں گا تو مجھے بھی دعائیں ملیں گے؟ کیا میں جاؤں گا تو مجھے بھی سینے سے لگائیں گے؟ مسلمانوں کے بچوں نے کہا تھا او یار تو جانتا نہیں ہے، تو نے ابھی ہمارے نبی کو پہچانا نہیں ہے، ہمارے نبی تو وہ ہیں کہ وہ مسلمان تو کیا وہ یہودیوں کے بچوں کو بھی سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے بچوں نے کہا تھا اگر تجھے یقین نہیں تو کل دیکھ لینا۔ دوسرا دن آیا، مصطفیٰ جان رحمت مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، کسی کام سے نکل آئے ہیں گھر سے اور مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، لیکن جب وہ اسی راستے سے گزرے جہاں پر مسلمانوں کے بچے کھیلا کرتے تھے اور ان کے ساتھ میں یہودیوں کے بچے بھی کھیلا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا، اس دن بھی کھیل رہا تھا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف لے کر کے آئے، مسلمانوں کے بچوں نے دوڑ لگائی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ نے مسلمانوں کے بچوں کو سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی۔ اب وہ بچہ اسی کشمکش میں تھا، یار میں جاؤں گا تو کہیں مجھے بھگا تو نہیں دیں گے، میں جاؤں گا تو کہیں مجھے ڈانٹ کر بھگا تو نہیں دیں گے، مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں، کہیں مجھے آنکھیں تو نہیں دکھائیں گے، کہیں مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے، میں جاؤں گا تو مجھے دھکا تو نہیں مار دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمانوں کا ایک بچہ آیا ہے، اس نے اس سے پوچھا ہے یار میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، کہیں مجھے بھگا تو نہیں دیں گے؟ مسلمانوں کے بچوں نے کہا تھا اے یار تو جا کر تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سارے بچے آ گئے ہیں، اب وہ یہودی کا بچہ میرے مصطفیٰ کی طرف دوڑ لگانا شروع کرتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کی طرف جب اس نے دوڑ لگانا شروع کی ہے، جب اس نے دوڑ لگانا شروع کی ہے، میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آئے ہیں، غمزدوں کا سہارا بن کر کے آئے ہیں۔ جب اس یہودی بچے نے دوڑ لگائی ہے مصطفیٰ کی طرف تو اپنے بازوؤں کو میرے مصطفیٰ نے جو پھیلا دیا ہے، اپنے دونوں گھٹنوں کو، اپنے دونوں زانوئے مبارک کو زمین پر رکھ دیا ہے، اپنے بازوؤں کو جو پھیلا دیا ہے، اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اس کو دعاؤں سے نوازا ہے، اس کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ بچہ خوش ہو گیا ہے، اس کا دل بے قرار ہونے لگا ہے، اس کا دل سکون پانے لگا ہے۔ اللہ اللہ۔ لیکن یہ بچہ اب سوچ رہا تھا یار مجھے کتنا غلط بتایا جاتا تھا، کیونکہ اس کے باپ نے یہ اعلان کیا تھا اگر یہودیوں میں سے کوئی مسلمانوں کے نبی سے اپنا تعلق قائم کرے گا، کوئی مسلمانوں کے نبی سے یا مسلمانوں
سے اپنے تعلق کو جوڑے گا, کوئی رشتے کو قائم کرے گا تو اس کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا, اس کو بے سہارا کر دیا جائے گا, اس کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا. لیکن اسی باپ کا بچہ تھا, اس نے نبی کو دل دے بیٹھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا دن آیا ہے, مکے کی سرزمین پر گرمی کی شدت تھی, تپتی ہوئی زمین تھی, تپتی ہوئی ریت تھی. اللہ اللہ. لیکن اس دن اس کے مسلمانوں کے بچوں کے گھر والوں نے مسلمان بچوں کو وہاں کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, اس گلی کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. لیکن وہ یہودی کا بچہ تھا, اب میرے نبی کو دل دے بیٹھا تھا, اب میرے نبی کو دل دے بیٹھا تھا, میرے مصطفیٰ سے عشق کرنے لگا تھا. اب میرے مصطفیٰ سے وہ بچہ یہودی کا عشق کرنے لگ گیا تھا. اب اس کا دل بے قرار تھا, بے سکون تھا, بے چین تھا. اب وہ تپتی ہوئی زمین پر, تپتی ہوئی ریت پر اس نے گرمی کو نہیں دیکھا, گرمی کی شدت کو نہیں دیکھا. اب وہ آتا ہے اسی جگہ پر. آج مسلمانوں کے بچے نہیں آئے ہیں, صرف وہ اکیلا بچہ یہودی کا آیا ہے. کون؟ جو کسی کلمہ پڑھنے والے کا بچہ نہیں ہے, کسی مسلمان کا بچہ نہیں ہے, کسی مومن کا بچہ نہیں ہے, بلکہ ایک یہودی کا بچہ ہے, ایک کافر کا بچہ ہے. آیا, میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے, میرے مصطفیٰ کی جانب بڑھا. میرے مصطفیٰ نے آج پھر اس کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلایا, اس کو سینے سے لگایا, اس کو دعائیں دی, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. میرے مصطفیٰ نے اس بچے سے ارشاد فرمایا, اے بچے, کیا تیرے دوست نہیں آئے؟ تو بچے نے کہا, آج گرمی زیادہ ہے تو اس لیے بچے نہیں آئے, ان کے گھر والوں نے انہیں نہیں بھیجا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, اے بیٹے, ذرا یہ بتا تو پھر تو کیوں آیا ہے؟ کیا تجھے گرمی نہیں لگ رہی؟ کیا تجھے گرمی کی شدت نظر نہیں آ رہی؟ کیا تجھے تپتی ہوئی ریت پر تیرے پیر نہیں جل رہے؟ تو پھر تو کیوں آج اپنے گھر سے نکل کر کے باہر آیا ہے؟ جب مسلمانوں کے بچے نہیں آئے ہیں تو کیوں آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس بچے نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, میں کیوں نہ آؤں, میں کیوں نہ آؤں, میں بس آ گیا ہوں, اب مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے, میں نے تمہیں اپنا دل دے دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے تو کسی نے کہا ہے, اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ جو مصطفیٰ سے عشق کر لیتا ہے, جو میرے مصطفیٰ سے محبت کر لیتا ہے, اب اس کا دل سکون نہیں پاتا ہے. جب تک وہ اپنے یار کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے, اس کا دل بے قرار رہتا ہے, بے چین رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کچھ دنوں کے بعد میں اس بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جب اس بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اتنی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے, اتنے حالات اس بچے کے بگڑتے جا رہے ہیں, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو کسی نے بتایا ہے کہ جو بچہ آپ سے ملنے آتا تھا, اب اس بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, اس لیے وہ آپ سے ملنے نہیں آتا ہے, اس لیے وہ آپ سے دعائیں لینے نہیں آتا ہے. لیکن اسی یہودی بچے کے باپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے نبی سے اپنے رشتے کو قائم کرے گا, اس کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا, اس کو بے سہارا کر دیا جائے گا. لیکن اب اسی باپ کا یہ بچہ ہے, اس کے گھر میں موجود ہے, اکلوتا بیٹا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اپنے باپ سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی سے محبت کر بیٹھا ہوں, مسلمانوں کے نبی سے عشق کر بیٹھا ہوں, مسلمانوں کے نبی کو اپنا دل دے بیٹھا ہوں, اب ان کے عشق میں میرا دل بے قرار ہو گیا ہے, ان کے عشق میں میرا دل بے چین ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے, اس نے اپنی ماں سے کہا, اے ماں, مجھے مسلمانوں کے نبی سے عشق ہو گیا ہے, اب میں جب تک اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھوں گا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہونے والی ہے. اے ماں, میری آخری خواہش ہے, ہو سکتا ہے میرا اسی آرزو میں دم نکل جائے, مجھے اسی آرزو میں موت آ جائے. اے میری ماں, مجھے بس اتنا کر دے, میری آخری خواہش کو پورا کر دے. شاید کہ ہو سکتا ہے کہ میرا باپ میری آخری خواہش کو پورا کر دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری آخری خواہش کو پورا نہ کرے, لیکن تو میری ماں ہے, تو کر سکتی ہے. بس اتنا کر دے کہ مسلمانوں کے نبی سے میری ملاقات کروا دے, میں اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ لوں, میرا دل جو بے قرار ہے وہ قرار پا جائے گا, میرا دل جو بے سکون ہے وہ سکون پا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بچے کی ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگتے ہیں. وہ اپنے بچے سے کہتی ہے, اے بیٹا, میں کیسے کہہ سکتی ہوں. لیکن دروازے پر کھڑا ہوا وہ یہودی بھی, اس کا باپ بھی سن رہا تھا. وہ جلال میں آیا, غصے میں آیا, آ کر کے کہتا ہے,
او بیٹے तूने یہ کیا ماجرا کر دیا ہے, یہ तूने کیا معاملہ کر لیا ہے؟ اعلان تو میں نے ہی کیا تھا کیونکہ میں سب کا سردار ہوں, اور یہی اعلان میں نے کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں سے اپنے رشتے کو قائم کرے گا اس کو گھروں سے بے گھر کر دیا جائے گا, اس کو بے سہارا کر دیا جائے گا. اب میں دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو میرا بیٹا ہے, اب میں کہاں منہ دکھاؤں گا؟ اب میں تو دنیا والوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گیا ہوں, اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس بچے نے کہا تھا اے باپا جان میں سکون نہیں پاؤں گا, میں تو آپ کی ایک اکلوتی اولاد ہوں, اکلوتا بیٹا ہوں, کیا میری آخری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے؟ کیا آپ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے اسی آرزو میں میرا دم نکل جائے. اللہ اللہ اتنا وہ کہہ ہی رہا تھا, اس باپ نے کہا تھا اے بیٹے میں کہاں سے لاؤں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں کے نبی رہتے کہاں ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں کے نبی ہے کیسے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کچھ نہ کرتا, وہ کیا کرتا, اس بچے کا باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے نکل جاتا ہے اپنے گھر سے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے ان کے گھر کی جانب جب چلنے لگتا ہے. اب بچہ بستر پر بیمار پڑا ہے, اس کی ماں دروازے پر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے, میرا شوہر مسلمانوں کے نبی کو بلا کر کے لائے گا, مسلمانوں کے نبی کو بلا کر کے لائے گا. اب دروازے پر کھڑی ہو کر کے انتظار کر رہی ہے. اب میرے مصطفیٰ کے کانوں میں یہ کسی نے آواز لگائی, یا رسول اللہ جو آپ سے بچہ ملنے یہودیوں کا آیا کرتا تھا, اب اس یہودی باپ کا بچہ بیمار ہو گیا ہے اس لیے آپ سے ملنے نہیں آتا. میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو لیا, اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی سفر طے ہی کیا تھا, میرے مصطفیٰ نے چلنا شروع کیا تھا. اب اس بچے کا جو یہودی کا بچہ تھا, جو کافر کا بچہ تھا, اب اس کا عشق رسول دیکھے, عشق نبی دیکھے, محبت رسول دیکھے. اپنے دلوں میں بھی ایسی ہی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایسا ہی عشق رسول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کافر کے بچے کا عشق رسول دیکھے, اللہ اکبر کبیرہ, اس کا دل بے قرار ہونے لگتا ہے اور اسے احساس ہونے لگتا ہے. وہ اپنی ماں سے کہتا ہے اے ماں مجھے لگتا ہے کہ میرا محبوب آ رہا ہے, اے ماں مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے نبی میری عیادت کے لیے آ رہے ہیں, اے ماں مجھے لگتا ہے, مجھے یہ ہواؤں کی خوشبو بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں, یہ فضا بتا رہی ہے مسلمانوں کے نبی آ رہے ہیں, مجھے یہ خوشبو بتا رہی ہے, یہ فضا بتا رہی ہے, یہ ہوا بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے نبی میری طرف پڑھنے لگے ہیں. ماں کہتی ہے اے بیٹا ذرا یہ تو بتا تجھے کیسا پتا چلا ہے, تجھے یہ کیسا اندازہ ہوا, تجھے یہ کس وجہ سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے نبی تیری طرف آ رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا اے ماں یہی تو بات ہے جو ان سے عشق کر لیتا ہے اب وہ سراپا عشق میں ڈوب جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تبھی تو کسی نے کہا تھا, تبھی تو کسی نے کہا تھا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فیضان اولیاء اکرام, فیضان علماء اکرام, علامہ دانش رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اب اس بچے نے کہا یہی تو بات ہے جو ان سے عشق کر لیتا ہے, ان کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تو پھر اس کو سارے اندازے ہو جایا کرتے ہیں. اب میرے مصطفیٰ جب گھر کے دروازے پر اس کے تشریف لے کر کے آئے نا, تو میرے مصطفیٰ نے اپنی گود میں اس بچے کو لٹایا اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بچے تیرا حال کیا ہے؟ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان نفرت پھیلاتے ہیں, دیکھیں تو صحیح ہمارے نبی نے تو محبت کی دعوت دی ہے, ہمارے نبی نے دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا ہے, وہ سب کے لیے سہارا بن کر کے آئے ہیں, سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں, رحمت بن کر کے آئے ہیں. میرے مصطفیٰ نے اپنی گود میں لٹایا, کہا بچے تیرا حال کیا ہے؟ بچے نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں, جب تک آپ کو دیکھا نہ تھا میرا دل قرار نہیں پا رہا تھا, میرا دل بے سکون تھا, بے چین تھا. اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو دل کو قرار مل گیا ہے, دل کو سکون مل گیا ہے. اللہ اللہ. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بتا تو صحیح تو چاہتا کیا ہے؟ اس بچے نے کہا تھا یا رسول اللہ بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ
مجھے مسلمان بنا دیجئے، کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کر لیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، اسے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ اب جب اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی، ایسی عالم کو پہنچ گیا تھا، ایسی حالت کو پہنچ گیا تھا کہ وہ مرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ اب جب وہ مسلمان ہوا، میرے مصطفیٰ نے اس کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا۔ اب اس نے آخری ہچکی لی، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک کو اس کے چہرے پر پھیرا، اس کی آنکھوں پر پھیرا۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت چلنے لگتے ہیں۔ یہودی باپ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی، اس کو کس کے حال پر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کس کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اب یہ ہمارا نہیں رہا بلکہ اب تمہارا ہو گیا، اب تم اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ اس کو گود میں اٹھا لو۔ صحابہ نے گود میں اٹھایا۔ اب سنتے جاؤ کہ جو میرے نبی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، میرے نبی سے سچا عشق کر لیتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان کلمہ پڑھ کر کے ہو جاتا ہے، اچھے معنی میں، سچے معنی میں، اصلی معنی میں کوئی اگر عشق رسول کر لیتا ہے، سچا عاشق رسول بن جاتا ہے، تو اس کا مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتا ہے۔ اب سنتے جاؤ، صحابہ کرام لائے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنایا ہے، خود میرے مصطفیٰ نے مسحری پر لٹایا ہے، اس وقت جو ہوتا تھا اس پر لٹایا ہے۔ میرے مصطفیٰ جنازے میں جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارکہ سے اس کو قبر کے اندر اتارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کو قبر کے اندر لٹایا ہے تو صحابہ کرام میں تمام صحابہ موجود تھے، لیکن انہی میں حضرت عمر فاروق اعظم بھی موجود تھے۔ عمر فاروق اعظم میرے مصطفیٰ کی پیشانی پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیشانی پر مصطفیٰ جان رحمت کی پسینے کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایسے قطرات نہیں ٹپکتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو قبر میں لٹا دیا، پوری قبر کو تیار کر دیا گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مصطفیٰ جان رحمت قبر کے پاس سے ہٹے ہیں تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ماجرا دیکھا ہے، کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اگر آپ ارشاد فرما دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر بتاؤ تو صحیح تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے پہلے کئی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن ایسا ماجرا کبھی نہ دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے ہو۔ یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں نے غمزدہ حالت میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا، تکلیف کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا، اتنے پسینے کے آثار آپ کی پیشانی پر نہیں دیکھے۔ یا رسول اللہ، یہ ماجرا کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر سنو سنو، یہ ماجرا یہ تھا کہ وہ جو یہودی کا بچہ تھا اب وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب اس کی جنازہ میں نے پڑھائی ہے، جب اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو غسل دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو کفن پہنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو قبر میں اتارا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد میں یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ حوران جنت اس کی قبر میں دیدار کی مشتاق ہے، اور وہ عرض کر رہی ہے، مولا کاش کہ ہمیں بھی اس بچے کا دیدار نصیب ہو جاتا، اور آسمانوں کے فرشتے سارے اس کی قبر میں آ گئے ہیں، اس کے دیدار کے مشتاق ہیں، اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور مولا سے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کاش کہ ہمیں بھی اس کا دیدار نصیب ہو جاتا، ہمیں بھی اس کا دیدار کرنے کے لیے ہمیں بھی یہ موقع مل جاتا کہ ہم بھی اس کا دیدار کر لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، یہی تو وجہ ہے اے عمر، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کی حوروں کو بھی اجازت دے دی ہے، وہ بھی اس کے چہرے کے دیدار کے لیے آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اجازت دی ہے، وہ بھی اس بچے کے دیدار کے لیے آ گئی ہے۔ جب اس بچے کے دیدار کے لیے جنت کی حوریں بھی آ گئی ہیں، آسمان کے فرشتے بھی آ گئے ہیں، تو قبر کے اندر اتنی جگہ موجود
موجود نہیں ہے کہ پیر رکھا جائے، پیر رکھنے کی بھی جگہ موجود نہیں ہے. بس یہی وجہ ہے کہ اتنی تنگی کا عالم ہے اس زمین پر، اس کی قبر میں اتنی تنگی کا عالم ہو گیا ہے کہ پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے. بس یہی وجہ ہے کہ میں سوچ سمجھ کر کے پیر رکھ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حوروں کے اوپر پیر رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو فرشتوں کے اوپر پیر رکھا جائے. میں ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے پیر کو بچا بچا کر کے رکھ رہا تھا. اسی وجہ سے گرمی کی شدت کی وجہ سے میری پیشانی پر پسینے کے قطرات ٹپک رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تبھی تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی سچے معنی میں عاشق رسول بن جائے، سچے معنی میں محبت رسول کرنے لگے، سچے معنی میں میرے نبی سے محبت کرنے لگ جائے، سچا عشق کرنے لگ جائے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی یہی مرتبہ عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا.